عالیشان لگژری ہوٹل کے ایک ٹیبل کے گرد 4 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ شاید کوئی گیم کھیل رہی تھیں۔ میز کے وسط میں گھومتی بوتل جیسے ہی رکی، فائنلی حورین تم پر آ کر رک گئی، فاریہ نے خوشی سے چہک کر کہا۔ باقی لڑکیوں نے بھی تالیاں بجائیں۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ حورین جو ابھی نئی نئی اس کالج گروپ میں شامل ہوئی تھی سٹپٹا کر رہ گئی۔ پلیز کوئی ایزی کام کرنے کو بتانا۔ اس نے نروس ہو کر اپنی انگلیاں چٹکائیں۔ فاریہ نے ہوٹل کے VIP سیکشن کی طرف نظر دوڑائی، جہاں مدھم روشنی میں ایک شخص اپنی پوری وجاہت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ارد گرد اس کے کئی گارڈز موجود تھے۔ فاریہ کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ سامنے والی ٹیبل پر موجود اس ہینڈسم شخص کے گال پر کس کرنا ہے، سو ایزی۔ اس نے نظریں پھیر کر اس بندے کو دیکھا۔ حورین کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا بیہودہ مذاق ہے؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ فاریہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم اسے کوئی اور ڈیئر دے دیتے ہیں۔ کرن کو حورین کی زرد پڑتی رنگت پر ترس آیا، فوراً بولی۔ تم چپ کرو کرن، یہ ایک گیم ہے اور اصول سب کے لیے برابر ہیں۔ ہم سب نے بھی تو اپنے عجیب و غریب ڈیئر پورے کیے ہیں، تو حورین کو بھی کرنا ہوگا۔ فاریہ نے نخوت سے اپنے بال جھٹکے۔ جانا ہے اور بس ایک بار ٹچ کر کے جلدی سے واپس آ جانا، سمپل۔ فاریہ نے بڑی آسانی سے کہا۔ ویسے کچھ بھی کہو، ہے تو بندہ بہت ہاٹ، نمرا نامی لڑکی نے مزید اضافہ کیا۔ فاریہ کیا تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ پلیز چینج دا ڈیئر، حورین معصومیت سے منمنائی۔ اس میں کانفیڈنس کی شدید کمی تھی۔ او کم آن حورین، ڈرامہ کوئین مت بنو، فاریہ نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا۔ یار پلیز ڈر لگ رہا ہے، حورین نے پلکیں جھپکاتے ہوئے مزید کہا۔ ڈمبو تم اتنے سے ہی ڈر گئیں، جاؤ اپنا ڈیئر کمپلیٹ کرو ورنہ۔ فاریہ نے دھمکی آمیز لہجہ اپنایا۔ ورنہ کیا؟ حورین نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ورنہ ہم تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حورین سوچ لو۔ فاریہ کے الفاظ نے حورین کا حلق تک خشک کر دیا۔ حورین کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا۔ آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے اس کا ہر ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ وہ مڑ مڑ کر اپنے دوستوں کو دیکھتی، شاید وہ ترس کھا کر اسے واپس بلا لیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ او مائی گاڈ، یہ میں کہاں پھنس گئی؟ اس نے زیر لب دعا پڑھی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں، ہاتھ میں سلگتا ہوا سگار اور آنکھوں میں صفاقی جو بڑے بڑوں کے حوصلے پست کر دے، وہ کمگیر خانزادہ تھا، انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ کمگیر کے باڈی گارڈز نے اسے روکنا چاہا، مگر کمگیر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ حورین اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کمگیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ بے پناہ معصوم، بے پناہ خوبصورت تھی۔ کمگیر خانزادہ کا دل دھڑک اٹھا۔ سنیے، حورین کی آواز دھیمی تھی کہ بامشکل سنائی دے۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے میرے گروپ نے ڈیئر دیا ہے، اگر میں نے وہ پورا نہیں کیا تو وہ مجھے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس لیے اگر میں کچھ کروں تو غصہ نہیں کرنا۔ وہ بولتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا۔ کمگیر جو انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا، جس کے سامنے لوگ سانس لینے سے بھی ڈرتے تھے، اس لڑکی کی معصومیت اور بے وقوفی پر حیران رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ شیور پریٹی گرل۔ حورین نے اپنی ایڑیاں اوپر کیں اور لرزتے ہوئے اپنے لب کمگیر کے گال پر رکھ دیے۔ ایک پل کے لیے کمگیر کا سانس رک گیا۔ وہ لمس 1 سیکنڈ کا تھا، مگر کمگیر خانزادہ کے لیے وہ وقت وہیں تھم گیا۔ اس کا پتھر نما دل اسپیڈ سے دھڑکا۔ اس لڑکی کی جرأت پر گارڈز ہکا بکا رہ گئے۔ وہ پیچھے ہٹی تو کمگیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی اسٹرابیری، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ اس کے کانوں میں سور پھونک گیا۔ حورین نے اس کے حصار میں دم سادھ لیا۔ وہ ہمت یکجا کرتی اس کا حصار توڑتی تیزی سے وہاں سے سرپٹ بھاگی۔ کمگیر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے اس گال پر رکھا۔ وہ گہرا مسکرایا، پھر اچانک وہ ہنسنے لگا۔ زوریز اس کا خاص آدمی تھا، حیران تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بالکل انجان لڑکی نے اس کے باس کو کس کر دیا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ باس نے اسے اتنی آسانی سے جانے دیا، جبکہ گارڈز نے بے یقینی سے اپنے سر پھرے باس کو دیکھا تھا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ کمگیر نے ہنستے سر جھکایا اور زیر لب دہرایا۔ ویری بیڈ، میرے دل کی دھڑکنیں بڑھا کر تم یوں نہیں بھاگ سکتی اسٹرابیری۔ وہ اپنے دل کے عین مقام پر مکہ مارتے بولا۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ یس، وہ لڑکی مجھے کل اپنے پیلس میں چاہیے۔ لیلا سے کہنا اسے لاتے وقت اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو وہ اپنا انجام خود سوچ کر آئے، اور وہ اب کمگیر خانزادہ کی امانت ہے۔ فون کاٹ کر آنکھوں پر گلاسز لگا کر وہ تیز قدموں سے ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ گارڈز اس کے پیچھے تیزی سے لپکے۔ السلام علیکم انکل، میں لیلا ہوں، حورین کی کالج فرینڈ۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ دروازے پر ہوئی دستک پر حورین کے والد احمد صاحب نے دروازہ کھولا۔ اس کا لہجہ اتنا مؤدبانہ تھا کہ پروفیسر صاحب کو ذرا برابر بھی شک نہ ہوا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، ضرور، وہ اپنے کمرے میں ہے، اندر آ جائیں۔ احمد صاحب نے نہایت شفقت سے اسے اندر بلایا۔ احمد صاحب گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے۔ اپنی بیوی کی رحلت کے بعد انہوں نے حورین کی اپنی جان سے بڑھ کر پالا تھا۔
وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ آپ کون؟ حورین نے اپنے دروازے میں داخل ہوتی اجنبی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ لیلا نے اسے سر تا پاؤں دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ناگواری تھی۔ باس نے آپ کو مینشن بلایا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ کون باس؟ میں کسی باس کو نہیں جانتی، وہ منمنائی۔ واقعی؟ لیلا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہوٹل کا منظر یاد آتے ہی حورین کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ وہ تو صرف ایک ڈیئر تھا، میرا مطلب ہے، میں ہکلائی۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ لیلا نے بجلی کسی تیزی سے اپنی کمر سے سیاہ رنگ کا پستول نکالی اور سیدھی حورین کی پیشانی پر تان دی۔ آئی ہوپ اب تمہیں سب یاد آ گیا ہوگا۔ لیلا کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ حورین کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اتنی خوبصورت تو نہیں تھی کہ کمگیر خانزادہ جیسا پتھر دل انسان ایک پل میں اس پر اپنا سب کچھ ہار بیٹھا۔ آخر اس عام سی لڑکی میں ایسا کیا ہے؟ لیلا نے اسے گھورتے ہوئے سوچا۔ چلو اب، باس کو انتظار پسند نہیں، لیلا نے سختی سے کہا۔ حورین کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ حورین کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر کئی راہداریوں سے گزار کر ایک عالیشان کمرے میں لائی تھی۔ باس، امانت حاضر ہے، لیلا کی آواز آئی، اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شخص مسکرایا۔ دل کو قرار مل گیا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے بے حد قریب آیا۔ اس نے ہیزل آنکھوں پر بندی پٹی کی گرہ کھولی۔ پٹی گرتے ہی حورین نے پلکیں جھپکائیں تو سامنے وہی شخص موجود تھا۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ خوش آمدید میری جان، یہاں آنے میں کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کمگیر کی آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ حورین پیچھے ہٹنے لگی تو اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ کمگیر نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ صرف ایک مذاق تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ۔ حورین نے روتے ہوئے التجا کی۔ ریلیکس، بیٹھو یہاں، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ کمگیر نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے موجود صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ حورین ڈرتے ڈرتے صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کمگیر اس کے عین سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں حورین کے چہرے پر جمی تھیں۔ آپ کون؟ وہ معصومیت سے بولی۔ گینگسٹر ہوں، اس نے نہایت سپاٹ اور ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ حورین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کے ذہن میں انڈر ورلڈ، خون خرابے اور جرائم کی کہانیاں گردش کرنے لگیں۔ ہاں، مذاق تھا پریٹی گرل، جسٹ کڈنگ، اس کا ہلکا سا کہا کمرے میں گونجا۔ ریلیکس ہو کر بیٹھو، تم تو اتنا ڈر رہی ہو جیسے میں واقعی تمہیں ابھی گولی مار دوں گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ لیکن میں، حورین نے دوبارہ ہمت کی۔ کمگیر نے اپنی انگلی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا نا، ابھی ریلیکس کرو، آج تم میری مہمان ہو، مہمان نوازی کا موقع تو دو۔ سامنے جوس رکھا ہے، اسے پیو، ہم یہاں آرام سے بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ کمگیر نے حکم صادر کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی شریک حیات مجھ سے اس طرح ڈرے۔ اس کی بات پر وہ ششدر رہ گئی۔ دل آ گیا ہے تم پر، مجھے پسند آ گئی ہو، اور جو چیز کمگیر خانزادہ کو پسند آ جائے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کمگیر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی حورین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری منگنی ہو چکی ہے میرے کزن سے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ اپنی مخروطی انگلی میں پہنی انگوٹھی دکھاتی حورین نے ہمت جمع کر کے کہا۔ یہ سننا تھا کہ کمگیر کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی اور جبڑے بھج گئے۔ اس نے بجلی کسی رفتار سے حورین کا وہ ہاتھ کلائی سے دبوچا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ مار ڈالوں گا جو ہمارے بیچ آیا، چاہے وہ تمہارا کزن ہو یا اس دنیا کا کوئی بھی دوسرا شخص۔ وہ غصے میں دھاڑا، وہ سہم گئی۔ کمگیر نے خود کو فوراً قابو میں لیا۔ کمگیر نے کرسی پر ٹیک لگائی اور اپنی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے نہایت اطمینان سے حورین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب سنو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تم ابھی اپنے گھر جاؤ گی اور جا کر اپنے باپ سے کہو گی کہ تم مجھے لائک کرتی ہو اور صرف مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ حورین کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا؟ لیکن پاپا کبھی نہیں مانیں گے، وہ جانتے ہیں میں دانش سے منسوب ہوں۔ حورین بوکھلائی۔ آئی ڈونٹ کیئر، تم یہ کیسے کرتی ہو؟ وہ چلایا۔ حورین صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور غصہ دونوں تھے۔ آپ یہ سب زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ کمگیر بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک قدم بڑھا کر اس کے اتنی قریب ہوا کہ حورین کی سانس رک گئی۔ محبت کرنا تمہارا کام نہیں ہے حور، وہ میں کر لوں گا، تمہیں بس میری ہونا ہے۔ اس نے حورین کے چہرے پر گری ایک آوارہ لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا اور سرگوشی نما آواز میں بولا۔ آپ نہیں جانتے میرے پاپا کو، وہ ایک اصول پرست انسان ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے شادی کے لیے۔ اس نے حورین کی لرزتی ہوئی تھوڑی کو اپنی گرفت میں لیا۔ کیسے نہیں مانیں گے؟ وہ اس کے چہرے پر جھک کر غورایا۔ میں تمہیں اغوا کر کے تم سے نکاح کر لوں گا،
یاد رکھنا کمگیر خانزادہ کی طاقت کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی چکا ہوگا اسٹرابیری۔ اب اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم میری پہنچ سے دور جا سکتی ہو، اس نے نہایت بے رحمی سے کہا۔ حورین نے دہل کر اسے دیکھا۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں حور، ان 24 گھنٹوں میں یا تم میری دلہن بننے کی تیاری کرو یا پھر اپنے کزن کے لیے کفن دفن کا انتظام کر لینا۔ حورین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ زوریز، میڈم کو بحفاظت گھر پہنچاؤ۔ کمگیر نے زوریز کو پکارا جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ وہ سر ہلا کر مڑ گیا۔ حورین لڑکھڑاتی ہوئی زوریز کے پیچھے چل پڑی۔ کمگیر کی نظروں نے دور تک حورین کا تعقب کیا۔ کمگیر پیلس سے واپس آنے کے بعد حورین پچھلے 3 دن سے تیز بخار میں بھنکتی رہی تھی۔ احمد صاحب اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان تھے مگر حورین کے لب سلے ہوئے تھے۔ دانش اسے زبردستی منہ ٹھیک کرنے کے بہانے ایک ریسٹورنٹ لے آیا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ کم آن حورین، آج تمہارا دن ہے، یوں بیماروں کی طرح منہ لٹکا کر نہیں بیٹھو، دانش نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے ایک مخملی ڈبہ نکالا۔ ہیپی برتھ ڈے حورین، یہ تمہارے نازک ہاتھ کے لیے۔ دانش نے مسکراتے ہوئے ایک مخملی ڈبہ کھولا جس میں ایک نفیس بریسلیٹ چمک رہا تھا۔ دانش نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ بریسلیٹ اس کی کلائی پر سجانے لگا۔ تھوڑی دور میز پر ہوڈی میں ملبوس کمگیر خانزادہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھی، پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ سامنے والی ٹیبل پر حورین دانش بیٹھے تھے۔ اسٹرابیری، اٹس ٹو مچ ڈارلنگ، ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے، میری باتوں کو تم نے شاید ہوا میں اڑا دیا، یہ غلط بات ہے اسٹرابیری۔ وہ اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے جارحانہ انداز میں اٹھا۔ اس سے پہلے کہ دانش کچھ سمجھ پاتا کمگیر نے میز پر رکھا پانی کا جگ اٹھایا، پوری قوت سے دانش کے سر پر دے مارا۔ دانش کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ ہاؤ ڈیئر یو اسٹرابیری، کمگیر دھاڑا، تمہیں میری فیلنگز فضول لگتی ہیں کیا؟ سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ آئی ریئلی لو یو ڈیم اٹ۔ اس نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ حورین سہم کر کرسی سے چمٹ گئی۔ وہ اس پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں حورین کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اب تمہاری پیشانی پر کندہ کروا دوں، تمہارے ماتھے پر لکھ دوں کہ تم صرف میری ہو، اور اس کی پیشانی پر انگلی سے دستک دے کر چیخا۔ حورین کی حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ یہ میری ہے، اس کی ہر آتی جاتی سانس پر، اس کے وقت پر، اس کے ذکر پر، اس کی سوچ پر، اس کے دل پر، اس کی دھڑکنوں پر، اس کی روح پر، صرف میرا حق ہے کمگیر خانزادہ کا۔ دانش نے کراتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو کمگیر نے پلٹ کر اس کی ناک پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا اور غرایا۔ پورے ہوٹل میں افراتفری مچ گئی۔ زوریز نے فوراً گارڈز کی مدد سے چند سیکنڈز کے اندر پورا ہوٹل خالی کروا دیا۔ اب وہاں صرف 3 لوگ تھے، لہو لوہان دانش، سہمی ہوئی حورین اور جنون کی حدیں پار کرتا کمگیر۔ تم نے چھونے کا حق کیسے دیا؟ وہ ایک بار پھر دانش کی طرف مڑا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمگیر نے اسے دوبارہ ٹھوکر ماری۔ حورین ساکت رہ گئی۔ آج تمہاری سالگرہ ہے نا، چلو آج کمگیر خانزادہ تمہیں تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دے گا جسے تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر باہر لاتا پارکنگ کی جانب بڑھا۔ پلیز چھوڑ دیں، وہ میرا کزن ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ حورین روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ اب اگر تم نے غیر مرد کا نام اپنی زبان سے لیا تو میں گاڑی یہیں کسی دیوار میں دے ماروں گا۔ میرا دماغ خراب کرنا بند کرو اسٹرابیری۔ کمگیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو اندھا دھند رفتار سے بھگاتا اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا۔ تم اس دانش سے محبت کرتی ہو، سچ بتانا اسٹرابیری۔ اچانک اس نے رفتار تھوڑی دھیمی کی اور بغیر مڑے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ بابا کی پسند ہے۔ حورین نے آنسوؤں سے بھیگی نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھا اور سچائی سے کہا، پھر کیا پرابلم ہے یار مجھ سے شادی کرنے میں؟ حورین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے باپ کی سخت طبیعت اور اصولوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ پاپا نہیں مانیں گے، حورین نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ یہ سننا تھا کہ کمگیر کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے ایک دم قوت سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ تمہارے پاپا کی ایسی کی تیسی۔ وہ دھاڑا، تمیز سے نام لے میرے پاپا کا۔ وہ چلائی۔ اسے برا لگا تھا کہ کمگیر کا ایسا کہنا۔ شٹ اپ، وہ دانت پیس کر غرایا۔ تم بنا زبان کے ہی اچھی لگتی ہو مجھے، کم از کم بندہ سکون سے تمہیں دیکھ تو سکتا ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی اور تیور دیکھ کر کمگیر اس کے کان کے پاس جھکا، دبی آواز میں شرارت سے بولا، آپ بغیر آنکھوں کے زیادہ اچھے لگتے ہیں، حورین نے تیکھے لہجے میں کہا، اور اس کی بولتی نگاہوں سے خائف تھی۔ کمگیر کی بھویں حیرت سے اوپر اٹھیں۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ آئی لائک یور سینس آف ہیومر اسٹرابیری، آئی ریئلی لائک اٹ، اسے نہایت والیانہ انداز میں کہا۔ مجھے یہی اتار دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ حورین نے گاڑی کے دروازے کا ہینڈل دبایا مگر وہ لاک تھا۔ بالکل نہیں، مینشن میں ایک بہت بڑا سرپرائز تمہارا ویٹ کر رہا ہے، کمگیر نے پراسرار لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی سرپرائز نہیں چاہیے، مجھے بس پاپا کے پاس جانا ہے، حورین نے بے بسی سے کہا۔ کمگیر نے گاڑی مینشن کے بڑے سے آہینی گیٹ کے اندر داخل ہوئی جہاں دونوں طرف گارڈز نے جھک کر سلام کیا۔ گاڑی رکتے ہی کمگیر اترا اور دوسری طرف سے حورین کے لیے دروازہ کھولا مگر وہ باہر نکلنے کو تیار نہ تھی۔ باہر آؤ حورین، کیا تم چاہتی ہو میں تمہیں گود میں اٹھا کر اندر لے آؤں؟ کمگیر نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ وہ سٹپٹا کر تیزی سے باہر نکلی۔ عالیشان سنگ مرمر سے تعمیر شدہ عمارت کو دیکھ کر حورین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بالکل دنگ رہ گئی۔ وہ پہلے بھی ایک بار آ چکی تھی مگر تب وہ اس قدر خوف اور پریشانی کا شکار تھی کہ اس محل نما مینشن کو وسعت
اور خوبصورتی کو ٹھیک سے دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ ویلکم ہوم مائی لائف، وہ اسے لے کر اسی کمرے میں آیا تھا۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک زمانہ اس سے خوف کھاتا، مگر کمگیر خانزادہ ایک معمولی سی لڑکی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ یہ زہر لگ رہا ہے مجھے تمہارے ہاتھوں میں۔ کمگیر نے اس کی کلائی سے دانش کا دیا بریسلیٹ اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تم میرا جنون بنتی جا رہی ہو اسٹرابری۔ کوئی تمہارے قریب آتا ہے تو میرا خون رگوں میں ابلنے لگتا ہے، بوائلنگ پوائنٹ ہائی ہو جاتا ہے۔ میری دیوانگی کی حد تم نہیں جانتی۔ میں تمہارے لیے قتل کر سکتا ہوں، قتل ہو سکتا ہوں۔ حورین سمجھ نہ سکی وہ پرپوز کر رہا ہے یا ڈرا رہا ہے۔ کمگیر، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں، میں پاپا۔ وہ ایک دم اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ اسٹرابری، تم مجھے پاگل کر دو گی یار۔ تمہارے لبوں سے میرا نام اتنا دلکش لگتا ہے، مجھے میرا نام اتنا خوبصورت کبھی نہیں لگا۔ پلیز پھر سے نام لو میرا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولتا حورین کو سائیکو کیس لگا۔ کمگیر خانزادہ، وہ منمنائی، زور سے کہو، مجھے سنائی نہیں دیا۔ کمگیر نے مزید قریب آتے ہوئے فرمائش کی، کمگیر خانزادہ۔ کمگیر سرشار سا آنکھوں میں مون گیا۔ مر مٹنے کا دل کر رہا تم پہ۔ وہ ہنسا۔ حورین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ مسکراتا، اس کی گال پر ڈمپل پڑتا تھا۔ حورین مبہوت رہ گئی۔ آپ کی گال پر ڈمپل؟ حورین نے ٹرانس کی کیفیت میں اپنے گال پر انگلی رکھ کر اسے دیکھا۔ وہ گہرا مسکرایا۔ پسند آیا؟ ٹچ کرنا چاہتی ہو؟ حورین نے ایک معصوم بچے کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمگیر نے موقع غنیمت جانا۔ نکاح کر لو مجھ سے، پھر یہ ڈمپل بھی تمہارا اور ڈمپل والا بھی تمہارا۔ وہ اس کی ہیزل آنکھ میں اپنی سیاہ آنکھ ڈال کر بولا۔ حورین نے چونک کر اس کے دلکش نقوش کو دیکھا۔ صرف ایک ڈمپل کے لیے نکاح کیسے کر سکتی ہوں میں؟ وہ خفا ہوئی۔ کیا چلا جاتا ہے اس مغرور بندے کا جو مفت میں ڈمپل کو چھونے دینے کی اجازت دے دیتا؟ ڈمپل کے لیے نکاح کون کرتا ہے بھلا؟ حورین نے سوچا، ڈمپل والا بھی تو فری مل رہا ہے نا اسٹرابری، اتنا برا سودا بھی تو نہیں ہے۔ کمگیر نے دلکشی سے کہا، تیار ہو جاؤ اسٹرابری، باہر قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے حورین کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے اور دھیمے لہجے میں بولا، کیا؟ حورین نے کہا، نکاح؟ کمگیر کھڑا ہو گیا، ابھی اور اسی وقت، تاکہ آئندہ کوئی تمہارے قریب آنے کا سوچ نہ سکے۔ کمگیر نے اٹل لہجے میں کہا، اگر میں شادی سے منع کر دوں تو؟ حورین نے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، دبی آواز میں پوچھا۔ کمگیر کے چہرے سے وہ دلکش مسکراہٹ ایک پل کے لیے غائب ہو گئی۔ جان سے مار دوں گا۔ اس کی آنکھیں یکدم سرد ہوئیں اور اس نے بے حد سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ پاپا ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، وہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حورین نے اصل وجہ بتائی، میں ہوں نا جان، منا لیں گے انہیں بھی، تم بس کمگیر خانزادہ کی دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کمگیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ کچھ لمحوں بعد وہ عروسی سرخ لباس میں سجی سنوری کمگیر کا دل دھڑکا رہی تھی۔ حورین فاطمہ بنت احمد، کیا آپ کو کمگیر خانزادہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے حورین کی رضامندی پوچھی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرو حورین۔ اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کمگیر نے دھیمی سی آواز میں کہا، قبول ہے، اس نے بامشکل کہا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے نکاح مکمل کیا، کمگیر نے گہرا سانس لیا، جیسے اسے زندگی مل گئی ہو۔ اس نے اٹھ کر قاضی صاحب سے مصافحہ کیا۔ زریز نے قاضی صاحب کو عزت و احترام کے ساتھ کمرے سے باہر لے گیا۔ اب وہاں صرف دو وجود تھے اور ان کے درمیان بندھا ایک پاکیزہ رشتہ۔ کمگیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا حورین کے قریب آیا۔ اس نے حورین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جو برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ نکاح مبارک ہو اسٹرابری، شکریہ مجھے حق دینے کے لیے۔ کمگیر نے نہایت عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ حورین کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی۔ اب تو یہ ڈمپل تمہاری پراپرٹی ہے بیگم، جتنا چاہو دیکھو، جتنا چاہو چھو لو۔ اس نے حورین کا ہاتھ پکڑ کے اپنے اسی گال پر رکھ لیا۔ حورین کا چہرہ گلابی پڑا۔ شرماؤ مت اسٹرابری۔ کمگیر نے اس کی ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے ہٹایا اور اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ اب تم میری بیوی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ رات کے پچھلے پہر جب گاڑی پروفیسر احمد کے گھر کے سامنے رکی، وہ حورین کے مسلسل اصرار پر اسے وہاں لایا تھا۔ حورین بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ پیچھے ہی کمگیر خانزادہ اپنی پوری وجاہت سمیٹے اندر آیا۔ احمد صاحب ہال میں ہی موجود تھے۔ وہ حورین کی گمشدگی پر پریشان حال بیٹھے تھے۔ پاپا، حورین نے تڑپ کر انہیں پکارا۔ احمد صاحب اسے دلہن کے لباس میں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ احمد صاحب اسے دیکھتے ہی دیوانہ وار اس کی طرف لپکے۔ حورین، بیٹا تم کہاں تھی؟ میں کتنا پریشان تھا تمہارے لیے، میں ابھی پولیس اسٹیشن جانے کا سوچ ہی رہا تھا، احمد صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ پھر اچانک ان کی نظر حورین کے پیچھے کھڑے کمگیر خانزادہ پر پڑی۔ اور تم اس دلہن کے لباس میں کیوں ہو؟ اور یہ شخص کون ہے حورین؟ احمد صاحب نے اچنبھے سے استفسار کیا۔ میں داماد ہوں آپ کا سسر جی۔ کمگیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ احمد صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بکواس بند کرو تم اپنی، میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے غصے سے تڑپ کر حورین کی طرف دیکھا۔ حور بیٹا بتاؤ سچ کیا ہے؟
یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ حرین نے نظریں جھکا لیں۔ پاپا، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ احمد صاحب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ کیا کر دیا حور تم نے؟ میرے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا حرین، کبھی نہیں، انہوں نے غصے سے کہا۔ پاپا میری بات تو سنیں۔ حرین تڑپ اٹھی۔ کمگیر خانزادہ نے بے ساختہ پہلو تہی کی۔ نکل جاؤ یہاں سے، آج کے بعد میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، میرے گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ وہ بولے۔ نہیں پاپا ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ حرین سسک اٹھی۔ تم تو اسی لمحے مر گئی حرین جب تم اس شخص سے نکاح کیا۔ جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حرین وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ کمگیر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا مگر حرین نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ خوش ہیں نا آپ؟ سب چھین لیا مجھ سے، وہ چلائی۔ کمگیر نے اسے کمر سے تھاما۔ آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں، آپ نے کہا تھا پاپا کو منا لیں گے، آپ نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھیں انہوں نے مجھے نکال دیا۔ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ کمگیر نے تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے کھینچ کر اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ حرین نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ابھی خفا ہیں اسٹرابری، بہت زیادہ خفا ہیں، ان کا حق بنتا ہے، مگر یقین رکھو وہ باپ ہیں تمہارے، زیادہ دیر اپنی بیٹی سے ناراض نہیں رہیں گے۔ ڈونٹ وری، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کمگیر نے اس کے سر پر اپنا تھوڑی رکھی اور بے حد نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ آپ بہت برے ہیں کمگیر، بہت برے۔ حرین نے کمگیر کے سینے پر سر ٹکائے، اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھیجتے سسک کر کہا، تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو اسٹرابری، میں مائنڈ ہرگز نہیں کروں گا، چاہے تم برا کہو، پاگل کہو، جنونی، تمہاری ہر بات میرے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ وہ اپنی بات کہتا آخر میں اس کی بھیگی پلکوں کو چوم گیا۔ اس نے حرین کی نظروں کا تعقب کیا جو اب بھی اس کی ڈمپل پر جمی ہوئی تھیں۔ کیونکہ تم اس دنیا میں واحد انسان ہو جسے مجھے برباد کرنے کا، ڈانٹنے کا یا مجھ سے محبت کرنے کا پورا حق ہے۔ حرین نے اس کی بات سن کر حیرت سے دیکھا۔ اس شخص کے پاس ہر درد کا علاج الفاظ کی صورت میں موجود تھا۔ اس نے خاموشی سے دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ گھر چلیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ مینشن پہنچ کر کمگیر اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمگیر اس کے لیے جوس کے گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حرین کی یہ حالت دیکھی تو اس کا اپنا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گیا اور حرین کا ہاتھ تھام کر اس کے انگوٹھے کو سہلانے لگا۔ اسٹرابری، پاپا کی باتیں دل پر مت لو، وہ تمہارے پاپا ہیں، ان کی ناراضگی میں بھی پیار چھپا ہے، کمگیر نے نہایت نرمی سے کہا۔ حرین نے خالی نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میرا تو اب اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ وہ روحانسا ہوئی۔ کون کہتا ہے تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کمگیر نے اس کے چہرے پر جھک کر نہایت نرمی سے کہا، میں تم سے اتنی شدت سے محبت کرتا ہوں، تم دھڑکن ہو میری، تم میرے لیے اتنی خاص ہو، مجھے لگتا ہے تم سے جتنی محبت کی جائے کم ہے۔ تم کمگیر خانزادہ کا دل ہو اسٹرابری، تم کمگیر خانزادہ کی سلطنت کی ملکہ ہو حرین۔ تمہارے پاپا ناراض ہیں تو کیا ہوا، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، ان کی منتیں کروں گا، ان کے پاؤں پڑوں گا، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کر دیتے میں ان سے چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے حرین کے چہرے سے بال ہٹاتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ کمگیر نے اسے آہستہ سے اپنے سینے میں لگا لیا۔ وہ خاموشی سے اس کے حصار میں سمٹ گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا، پاپا مان جائیں گے؟ حرین نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کمگیر کے گال پر وہی ڈمپل نمودار ہوا جس نے حرین کو کچھ دیر پہلے مبہوت کر دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کمگیر کے کالر کو جکڑا۔ آف کورس مائی لو، آج میری اسٹرابری دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہے۔ کمگیر کی انگلیاں حرین کی گردن کے پچھلے حصے پر لگے لاک تک پہنچیں تو حرین کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ تمہاری گردن سرخ ہو رہی ہے، اس لیے اتار دیا۔ اس نے ہار کو اتار کر سائڈ پر رکھ کر اپنے عمل کی وضاحت دی۔ اس کے بعد اس کے جھمکے اتارنے کے لیے اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس کے لبوں کا گرم لمس حرین کے کان کی لو کو چھو کر گزرا تو بے اختیار آنکھیں موند گئی۔ میں اس دن ہوٹل میں پہلی نظر میں ہی تم پر دل ہار بیٹھا تھا اسٹرابری، تم تو وہ ڈیئر پورا کر کے چلی گئیں، مگر وہ لمس وہ آج بھی میرے گال پر محسوس ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں حرین نے بوسہ دیا تھا۔ حرین شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کمگیر کے قریب ہونے سے بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ پھر سے چھو سکتی ہو تم، اس بار حق کے ساتھ۔ کمگیر نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ وہ مجھے چینج کرنا ہے، چھوڑیں مجھے، حرین نے نظریں جھکاتے لرزتی آواز میں کہا۔ حرین تیزی سے مڑنے لگی جب کمگیر نے کمال مہارت سے اس کی کلائی کو تھام کر اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ حرین ایک بار پھر اس کے مضبوط وجود کے حصار میں تھی جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ یوں دل دھڑکا کر بھاگ جانا کہاں سے سیکھا ہے یہ ادا اسٹرابری؟ بندے کا دل بند ہو سکتا ہے حرین، تھوڑا تو ترس کھاؤ مجھ غریب پر۔ کمگیر نے جھک کر اپنی نظریں اس کی جھکی ہوئی لرزتی پلکوں پر جمائی۔ حرین نے بامشکل اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، خود پر قابو نہ پا سکا، اس کے ہونٹوں پر مہر ثبت کرتا چلا گیا۔ حرین کا دل دھڑکنا بھول گیا، وہ اپنی تشنگی مٹاتا پیچھے ہٹا۔ حرین کا چہرہ حیا سے گلنار تھا۔ کمگیر نے ایک ایک کر کے اس کی چوڑیاں اتاری اور پھر اس کا وہ ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ پرسکون رہو، تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا حرین۔
کیونکہ میں تمہارا جسم نہیں تمہارا دل تسخیر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تب تک انتظار کروں گا جب تک تمہارا دل میرے لیے نہیں دھڑکنے لگتا۔ اس نے حورین کے گال پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ اس کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اس نے حیا سے اپنی نظریں چرا لیں اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ حورین نے ہمت جمع کر کے دبی آواز میں پوچھا۔ میں شیف ہوں اسٹرابری، انسانوں کو کاٹتا ہوں۔ سوری، میرا مطلب ہے سبزیوں کو، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور پھر حورین کے ساکت چہرے کو دیکھ کر فوراً بات بدلی۔ کمگیر کے لبوں پر ایک دلکش مگر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے حورین کے چہرے پر جھک کر اسے دیکھا۔ آپ کی فیملی وہ کہاں ہے؟ حورین کو اچانک اس کے بارے میں مزید جاننے کی طلب ہوئی۔ یہ سوال سنتے ہی کمگیر کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ نہ جانے کیوں ایک سیکنڈ کے لیے وہاں نمی اتری۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں میری فیملی کی ڈیتھ ہو گئی تھی حورین۔ اس کی آواز بوجھل ہوئی۔ اس نے حورین کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل پر رکھا۔ اب صرف تم میری فیملی ہو۔ حورین ہلکا سا مسکرائی۔ کمگیر نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے گہرا سانس لیا اور حورین کے بھاری عروسی لباس کی طرف دیکھا۔ کافی تھک گئی ہوگی تم ان بھاری کپڑوں میں، اگر چاہو تو چینج کر سکتی ہو، اس نے محبت سے کہا، ورنہ ایسے بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میرا دل دھڑکا رہی ہو تم۔ حورین کی گال حیا سے سرخ ہو گئے۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، کمگیر نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ حورین نے شرمیلی نظروں سے دیکھا اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ پیچھے کھڑا کمگیر سے جاتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ صبح کی سنہری کرنیں مخملی پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ حورین نے آہستہ آہستہ اپنی پلکیں واقیں تو اسے اپنے ارد گرد کا ماحول اجنبی لگا، مگر پھر فوراً ہی پچھلی رات کے واقعات اس کے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگے۔ اس نے کروٹ بدلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں وہیں تھم گئیں۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے آئینے کے آگے کمگیر کھڑا تھا۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ او گاڈ، کتنا پرفیکٹ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ حورین کی نظریں اس کے وجود پر جم گئیں۔ اس نے بے اختیار سوچا۔ کمگیر جو بالوں میں برش پھیر رہا تھا آئینے کے عکس میں حورین کو جاگتا اور خود کو ٹکر ٹکر دیکھتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ترچھی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اسی شرٹ لیس حالت میں مڑا اور حورین کی طرف دیکھا۔ واٹ ہیپن اسٹرابری، کیا دیکھ رہی ہو؟ کمگیر نے پوچھا۔ حورین ہڑبڑا گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہو چکا تھا۔ وہ آپ کو، اس کی زبان پھسلی اور الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اس نے گھبرا کر اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ دیکھیں میں نے جان بوجھ کر ایسا، وہ اپنی صفائی دینے لگی مگر فوراً چپ ہو گئی۔ کمگیر چلتا ہوا بیٹھ کے بالکل قریب آیا اور جھک کر اپنا چہرہ حورین کے چہرے کے مقابل لے آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حورین کے دائیں بائیں بیڈ پر رکھے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ پہلی بات، جب تم نے مجھ سے بات کرو تو تمہاری نظریں صرف مجھ پر ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں۔ دوسرا یہ کہ تم جو بولتے ہوئے پاز لیتی ہو نا، مجھے سخت اریٹیشن ہوتی ہے۔ ناؤ کمپلیٹ یور سینٹینس، اس نے حورین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس نے اپنی ایک انگلی حورین کے لبوں پر رکھی۔ حورین نے گہرا سانس لیا۔ اس کی قربت سے حورین کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے بڑی معصوم بڑی بڑی آنکھوں سے کمگیر کو دیکھا۔ وہ آپ اتنے پرفیکٹ ہیں نا کہ میری نظر آپ سے ہٹ ہی نہیں پائی۔ کمگیر کے چہرے پر ایک دلربا مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا واقعی؟ اس نے ایک آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ حورین نے سحر زدہ انداز میں ہاں میں گردن ہلا دی۔ کمگیر نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ تم چاہو تو مجھے ٹچ کر سکتی ہو اسٹرابری، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ اس نے حورین کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ حورین کا چہرہ اب انار کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے نظریں جھکانے کی کوشش کی مگر کمگیر نے اسے تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ اتنا زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں مزید شرمانے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ حورین کے چہرے کے مزید قریب ہوا۔ ان کی آپس میں سانسیں ٹکرانے لگی تھیں۔ حورین نے آنکھیں مون لیں۔ وہ لمحہ بس تھمنے ہی والا تھا کہ جب دھڑم سے دروازہ کھول کر لیلا اندر داخل ہوئی۔ حورین جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ کمگیر نے لیلا کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہیں دروازہ کھٹکھٹانے کی تمیز نہیں سکھائی لیلا؟ کمگیر نے ناگواری سے سوال داغا۔ باس میں تو بس، لیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی نظریں حورین کے وجود پر اٹکی ہوئی تھیں۔ جلن کے مارے لیلا کا برا حال تھا۔ گیٹ آؤٹ، آئندہ میرے کمرے میں اس طرح منہ اٹھا کر آنے کی جرأت مت کرنا، باہر جاؤ ابھی۔ کمگیر نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کمگیر کا غصہ دیکھ کر لیلا کے اوسان خطا ہوئے۔ اس نے ایک زہریلی نظر حورین پر ڈالی اور پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی مگر جاتے جاتے دروازہ کھلا چھوڑ گئی۔ تم فریش ہو جاؤ حور، میں ناشتہ بھجواتا ہوں۔ حورین سر ہلا کر الماری کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی لیلا جو تم منہ اٹھا کر میرے کمرے میں گھس آئیں؟ روم سے باہر آ کر کمگیر صوفے پر بیٹھ کر سنجیدگی سے بولا۔ لیلا کی سٹی پٹی گل ہو گئی۔ تمہیں اس مینشن کے طور طریقے معلوم نہیں یا تم بھول گئی ہو؟ یاد دلاؤں کیا میں؟ لیلا سہم کا دو قدم پیچھے ہوئی۔ باس وہ زریز کہہ رہا تھا کہ کچھ پیپر سائن کرنے ہیں، وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ چہرہ توہین اہانت سے زرد تھا۔ زریز؟ کمگیر نے دھاڑ کر پکارا۔ جی باس۔ زریز فوراً قریب آیا۔ اگر آئندہ کوئی میرے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہوا تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، چاہے وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔
اس نے لیلا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ گیٹ لاسٹ، دوبارہ ایسے گستاخی نہ ہو۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ کمگیر مڑا اور دیکھا کہ حورین اب تیار ہو کر دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کمگیر کے ماتھے کی تمام شکنیں غائب ہو گئیں، چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ آ جاؤ اسٹرابری، کمگیر نے ہاتھ کے اشارے سے حورین کو پاس بلایا۔ کمگیر نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈائننگ ایریا کی طرف لے گیا۔ میز پر دنیا بھر کی نعمتیں سجی تھیں۔ کمگیر کی نظریں صرف حورین پر تھیں۔ اس نے خود حورین کے لیے پلیٹ تیار کی اور ایک نوالا توڑ کر اس کے لبوں کے قریب لایا۔ کھاؤ، رات سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ حورین نے شرماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ زریز اور باقی ملازمین وہاں موجود تھے۔ میں خود کھا لوں گی کمگیر، سب دیکھ رہے ہیں۔ حورین نے دبی دبی آواز میں احتجاج کیا۔ میری بیوی شرما رہی ہے، تم سب اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ سب نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور زریز نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے فوراً اپنا رخ دوسری طرف کیا تھا۔ اب خوش؟ اب یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اب تو نوالا لے لو اسٹرابری۔ کمگیر اس کے مزید قریب ہوا۔ حورین نے ہڑبڑا کر نوالا لیا۔ اس کا دل کسی ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے کیا؟ حورین نے پوچھا۔ کمگیر نے کرسی حورین کے مزید قریب کی اور اپنا ہاتھ اس کی کرسی کی پشت پر پھیلا دیا۔ ہے نا، بہت اہم کام ہے میرے پاس۔ اپنا جادوئی ڈمپل دکھاتے ہوئے وہ شرارت سے بولا۔ کیا؟ حورین نے معصومیت سے پوچھا۔ کمگیر اس کے کان کے پاس جھکا۔ تم سے پیار کرنا، میرا سب سے بڑا اور فل ٹائم بزنس اب تم ہو۔ حورین نے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں آپ، میں سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، کیا آپ کا کوئی آفس یا بزنس نہیں ہے؟ کمگیر نے کہکہا لگایا اور اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اسٹرابری، میرا واحد بزنس تمہارا دل ہے، اگر تم مجھے یہ کام کرنے دو گی۔ حورین کی بولتی بند ہو گئی۔ کمگیر نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری محبت سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ جتنا تم بھاگو گی اتنا ہی میں پیچھا کروں گا، اور یقین کرو میں ایک بہت اچھا شکاری ہوں۔ حورین نے اسے گھور کر دیکھا۔ شکاری؟ اب آپ مجھے اپنا شکار سمجھتے ہیں؟ کمگیر نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ نہیں جان، میں تو وہ شکاری ہوں جو خود شکار ہو کر تمہارے قدموں میں اپنی جان وار چکا ہے۔ وہ بولا تو حورین سر جھکا کر مسکرا دی۔ خانزادہ مینشن آج روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ شہر کے تمام با اثر لوگ وہاں موجود تھے۔ کمگیر نے اپنی شادی کی خوشی میں گرینڈ پارٹی دی تھی۔ حورین آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ گولڈن کلر کے گاؤن میں وہ قہر ڈھا رہی تھی۔ کمگیر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں بلا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ آئینے میں حورین کا عکس دیکھتے ہی اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ تم آج مجھے مار ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہو اسٹرابری؟ میرا مطلب ہے کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے، سامنے والے کو سانس لینے کی مہلت بھی نہ دے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ حورین کے کندھوں پر رکھ دیے۔ حورین کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ حورین نے شرم سے اپنی لمبی گھنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کے دودھیا گالوں پر حیا کی سرخی کسی کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چھلک اٹھی۔ اس نے مڑ کر کمگیر کو نہیں دیکھا، بس آئینے میں اس کے پرکشش چہرے کو تکتے ہوئے دبی آواز میں کہا، آپ بھی تو بہت بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ کمگیر کے لبوں پر ایک دلبرانہ مسکراہٹ آئی جس سے اس کا قاتل ڈمپل مزید گہرا ہو گیا۔ کمگیر نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہ تھا۔ صرف اچھا جان، تمہارا یہ شوہر آج پورے شہر کی نظروں کا مرکز ہوگا، مگر میری نظریں صرف تم پر ہوں گی اسٹرابری۔ یو لک ویری بیوٹیفل، اتنا کہ میرا جی چاہتا ہے تمہیں اپنے دل میں چھپا لوں۔ وہ اس کے حسین چہرے کو اپنے لمس سے مہکاتے بے خود ہوا۔ وہ اسے کمر سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھتا۔ وہ اس کے اتنا قریب ہوا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ کمگیر نے حورین کے کان کے پاس جھک کر نہایت دھیمی اور خمار آلود آواز میں سرگوشی کی۔ میں نے اپنی تمام دھڑکنیں تمہارے نام کر دیں۔ اب اس دل پر میرا نہیں تمہارا حق ہے اسٹرابری۔ اس کی گردن پر شدتیں نچھاور کرتا چلا گیا۔ حورین کا حلق خشک ہو گیا اور دل اس قدر تیزی سے دھڑکا کہ اسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ کمگیر، آپ، اس کی زبان گنگ ہوئی، الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے۔ اسٹرابری، تم نے مجھے دیوانہ بنا دیا، تمہارے سوا اب کچھ نہیں چاہیے کمگیر خانزادہ کو۔ پورے کے پورے کمگیر خانزادہ کو ہتھیا لیا تم نے سزا تو بنتی ہے حورین۔ کمگیر خانزادہ، اس کے لبوں پر جھکا۔ حورین کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کی شدت کی تاب نہ لا پائے گی۔ کمگیر، باہر مہمان۔ حورین ہکلا گئی۔ کمگیر ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر بند باندھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا ماتھا حورین کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ تمہیں اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے تھا اسٹرابری، بہکا کر رکھ دیا ہے تم نے مجھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام مہمانوں کو وہیں سے واپس بھیج دوں اور یہ پوری رات صرف تمہارے نہارنے میں گزار دوں۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹا، حورین کے بکھرے ہوئے بالوں کو نہایت نرمی سے درست کیا۔ اس کی نظریں اب بھی حورین کے چہرے کے نقوش پر جمی تھیں۔ چلو نیچے، اس سے پہلے کہ میرا راہ ساہس ضب بھی جواب دے جائے اور میں تمہیں یہاں سے جانے ہی نہ دوں۔ اس نے حورین کو ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اتارا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر لیں۔
وہ اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ کمگیر نے ایک پل کے لیے بھی حرین کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اچانک زریز کے کان میں کچھ کہنے پر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اسٹرابری، تم یہیں رکو، میں بس 5 منٹ میں ایک ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں، کہیں مت جانا۔ اس نے حرین کے ماتھے پر پیار دیا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حرین اکیلی کھڑی مہمانوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک لیلا اس کے قریب آئی۔ اچھی لگ رہی ہو، لیلا نے سر سے پاؤں تک حرین کا جائزہ لیتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ تھینک یو۔ آپ نے کمگیر کو دیکھا؟ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، ابھی تو یہیں تھے، حرین نے ایک رسمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور پھر معصومیت سے کمگیر کے متعلق استفسار کیا۔ سیکریٹ روم میں، لیلا نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ سیکریٹ روم مطلب؟ حرین منمنائی۔ تمہیں نہیں پتہ حرین، تمہارا شوہر اس ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے، ایک گینگسٹر ہے جس کے ہاتھ ہر وقت کسی نہ کسی کے خون سے رنگے ہوتے ہیں۔ لیلا نے زہر اگلا۔ حرین کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ، جھوٹ ہے یہ سب، تم جھوٹ بول رہی ہو لیلا، کمگیر ایسے نہیں ہے، وہ بولی۔ او واقعی؟ لیلا نے آئیبرو اچکا کر اسے حقارت سے دیکھا۔ شراب، شباب، قتل و غارت گریز کا پیشہ ہے، وہ جتنا پارسا اور نیک تمہارے سامنے بنتا ہے نا، حقیقت میں وہ اتنا ہی بھیانک ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ شیف ہے، وہ لوگوں کی بوٹیاں کرنا جانتا ہے، کھانا پکانا نہیں۔ حرین کے ہاتھوں میں پسینے چھوٹنے لگے۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، تم کمگیر پر الزام لگا رہی ہو، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ لیلا نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں تو خود چلی جاؤ اوپر والی راہداری کے آخری کمرے میں، اسے ہم سیکریٹ روم کہتے ہیں۔ جاؤ، اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھ لو کہ تمہارا پرفیکٹ شوہر وہاں کیا گل کھلا رہا ہے۔ حرین کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار سیڑھیوں کی طرف اٹھیں جہاں سے کمگیر گیا تھا۔ شک کا بیج بو دیا جا چکا تھا۔ اب حرین کے قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حرین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ حرین نے خود کلامی کی۔ تجسس کے مارے چند قدم آگے ہی بڑھی تھی کہ اس کے قریب سے ایک بھیانک غراہٹ نما آواز گونجی۔ وہ ڈر کر پلٹی۔ ایک فلک شگاف چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ کمگیر! سامنے ہی کمگیر کا پالتو ٹائیگر پینتھر سرخ آنکھوں سے گور رہا تھا۔ حرین کا پورا وجود کانپنے لگا۔ کمگیر، پلیز ہیلپ، وہ چیخی اور ٹائیگر غراتا ہوا اس پر جھپٹا، مگر اسی وقت گولی چلی اور ٹائیگر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ حرین نے خوف سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ اسٹرابری، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اس کے قریب زمین پر بیٹھتا حرین کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ میں بہت ڈر گئی کمگیر، وہ زکام زدہ آواز میں بولی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں اپنی اسٹرابری کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لب پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حرین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ایک گینگسٹر ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ نہیں، میں تو یہاں گول گپے بیچتا ہوں۔ کھانے ہیں تم نے؟ کمگیر، جو اپنی سب سے پیاری چیز ٹائیگر کو اپنے ہاتھوں سے مار کر اور حرین کو اس حال میں دیکھ کر پہلے ہی آگ بگولا تھا، اس نے دانت پیستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حرین اس کے طنز پر ساکت رہ گئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہاں تو اسلحہ، یہ خون۔ کمگیر نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ کس نے تمہیں یہاں کا راستہ دکھایا؟ وہ دھاڑا۔ لیلا نے، حرین نے روتے ہوئے سر اگل دیا۔ یہ سنتے ہی کمگیر نے پاس موجود دیوار پر اتنے زور سے مکہ مارا کہ اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ لیلا، اس عورت کی موت اب میرے ہاتھ سے لکھی ہے، اس نے غصے سے دھاڑ کر کہا۔ حرین پیچھے ہٹنے لگی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا کمگیر، حرین چلائی۔ آپ لوگوں کا قتل کرتے ہیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ آپ ایک شیف ہیں، آپ ایک قاتل ہیں، گینگسٹر ہیں۔ میں ایک پل یہاں نہیں رکوں گی، میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے، میں ابھی جا رہی ہوں۔ جیسے ہی حرین مڑی، کمگیر نے جھپٹ کر اسے کلائی سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں دیوار پر جما دیے، اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر لیا۔ کمگیر کا چہرہ حرین کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس کی سانسیں حرین کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ چھوڑیں کمگیر، مجھے جانے دیں، اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بولی۔ آنسو لگاتار آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ خبردار، اگر اب دوبارہ جانے کا نام لیا۔ کمگیر نے اس کی تھوڑی اپنی انگلیوں کے حصار میں لی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ حرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ تم سچ جاننا چاہتی ہو نا؟ تو سنو، ہاں میں وہ سب ہوں جو تم سوچ رہی ہو، ہاں میں گینگسٹر ہوں، مافیا ہوں، میں برے لوگوں کے لیے قہر ہوں، میں نے کبھی کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، میں صرف برے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہوں، اور اگر یہ جرم ہے تو ہاں میں مجرم ہوں۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تم میری اس کالی دنیا کا عکس بھی دیکھو، مگر اب جب دیکھ لیا ہے تو جان لو کہ جو کچھ بھی ہوں تمہارے لیے صرف کمگیر ہوں۔ اس نے تھوڑا اور جھک کر حرین کی آنکھوں میں دیکھا جو ساکت کھڑی سے سن رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، میں یہاں ایک پل نہیں رہوں گی اور آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ گویا ہوئی۔ مزید ایک لفظ کہا تو بہت پچھتاؤ گی تم، جان لے لوں گا میں تمہاری اور خود کی بھی۔ وہ زخمی شیر کی طرح غرایا۔ کمگیر نے اسے کھینچ کر خود کے قریب کیا تھا، ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے جا کر دوسرا اس کی پشت کے
گرد مضبوط حصار باندھ کر اچانک اس کی گردن پر جھک کر تشنا لب رکھ دیے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، دھڑکنوں میں بونچال برپا ہو چکا تھا، جبکہ پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ وہ جا بجا شدتیں لٹاتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ حور آواز کھونے لگی تھی، کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ کمگیر نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے نہایت گہری آواز میں سرگوشی کی۔ تمہاری سانسیں، تمہاری دھڑکنیں، تمہارا یہ وجود اب سب خانزادہ کی ملکیت ہے۔ میں اپنی جان دے سکتا ہوں حورین، مگر تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا، حورین کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں اپنی سیاہ دہکتی آنکھیں ڈال کر بولا، تمہیں لگتا ہے تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہو اسٹرابری؟ میری آنکھوں میں دیکھو، مجھے بتاؤ، کیا واقعی لگتا ہے کمگیر خانزادہ تمہیں اپنی زندگی سے جانے دے گا؟ قیامت تک ہرگز نہیں۔ یہ دل تمہارا ہے حورین، اور اسے دھڑکنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ اب چاہے تمہیں زبردستی محبت کرنی پڑے یا مرضی سے، تم اب اس قید سے رہا نہیں ہو سکتی۔ کمگیر نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائی اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا جو کسی پاگل پن کی حد سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ برے ہیں کمگیر خانزادہ، وہ روئی۔ اس نے پہلی بار کمگیر کا پورا نام لیا۔ اسے اپنا نام حورین کی زبان سے سن کر ایک عجیب سا سرور ملا۔ رکو، تم نے ابھی کہا؟ اف میری جان، میری عاشقی، میری آنکھوں میں دیکھو، پلیز رو مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، کبھی نہیں دیا، نہ کبھی دوں گا۔ تم میری زندگی ہو، زندگی سے کوئی دھوکہ نہیں کرتا۔ تو پہلے اپنے سے زیادہ سوچنے والے دماغ کو سکون دو۔ آئی ایم سوری، میرا بچہ، تم میرے ساتھ ہو تو سب کچھ پرفیکٹ ہے۔ ابھی روم میں چلو، ریسٹ کرو، کل ہم سکون سے بات کریں گے، تمہارے تمام شکوک دور کریں گے، تمام ڈر دور کر دوں گا۔ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے نہایت نرمی اور ہلاوٹ سے بولا۔ حورین کا منہ بنا، بچی نہیں ہوں میں، مجھے اس طرح بہلانا بند کریں، میں سب سمجھتی ہوں۔ وہ روٹھے پن سے بولی، میرے لیے تو ہمیشہ تم بچی رہو گی اسٹرابری۔ اس سے پہلے کہ حورین مزید کوئی احتجاج کرتی، کمگیر نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھر کر گود میں اٹھا لیا۔ حورین کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے ڈر کر اپنے ہاتھ کمگیر کے گردن کے گرد حائل کر دیے۔ وہ اسے لے کر کمرے سے نکل گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی کو مجھ سے بدظن کرنے کی؟ وہ اس قدر زور سے چیخا کہ دیواریں لرز اٹھیں۔ وہ حورین کو آرام کی ہدایت کرتا سیدھا لیلا کے گھر آیا تھا۔ اس نے اپنی پستول نکال کر سیدھی اس کی پیشانی پر ٹکائی۔ جواب دو لیلا، ورنہ گولی مارنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ دھاڑا۔ لیلا کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ محبت کرتی ہوں میں آپ سے کمگیر، بچپن سے چاہا ہے آپ کو۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو مجھ میں نہیں ہے باس؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ شٹ اپ بے وقوف لڑکی، میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ کبھی کروں گا، وہ حقارت سے بولا۔ مگر میں تو کرتی ہوں نا محبت، لیلا نے بھیگی آنکھوں سے بامشکل کہا۔ پلیز کمگیر، میرے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، مجھے اپنا لیں، میں حورین کو کبھی بھی قبول کر لوں گی، بس مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کی ہو کر رہنا چاہتی ہوں۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ کمگیر کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے پستول ایک طرف کی اور لیلا کو بالوں کی مضبوطی سے جکڑا، اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب کیا۔ تم پوری سونے میں لد کر بھی آ جاؤ نا لیلا، تو کمگیر خانزادہ تم پر ایک نگاہ نہ ڈالے۔ میں صرف حورین سے محبت کرتا ہوں اور قیامت تک اسی سے کرتا رہوں گا۔ اور اس کے چہرے پر غرایا۔ پلیز باس، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، میں جی نہیں پاؤں گی۔ لیلا سسکیاں بھرنے لگی۔ آئی ڈونٹ کیئر، میری بیوی سے دور رہنا آئندہ، ورنہ حشر بگاڑ دوں گا کہ تم آئینے میں خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ کمگیر نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور پھینکا۔ لیلا کا دل ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھرا۔ کل ہی یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤ گی تم، میں ابھی زوریز سے کہہ کر تمہاری ٹکٹ کرواتا ہوں، مجھے اب اس شہر میں تمہاری شکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ لیلا فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کمگیر مڑا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ٹیپ نکالا تاکہ حورین کو دیکھ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرے، مگر اسکرین پر خالی بیڈ دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حورین، وہ جبڑے بھینچ کر بولا۔ فوراً زوریز کو کال ملائی۔ باس، بھابھی مینشن میں نہیں ہیں۔ زوریز پہلے ہی بول اٹھا۔ ڈھونڈو اسے زوریز، ورنہ میں پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ ڈیم اٹ، غصے میں دھاڑا اور تیزی سے پارکنگ کی جانب بھاگا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے پورے شہر کی خاک چھان چکا تھا۔ اس نے حورین کے باپ کے گھر کا ایک ایک کونا دیکھ لیا۔ اپنے تمام آدمی اسے ڈھونڈنے میں لگا دیے، یہاں تک کہ شہر کے ایگزٹ پوائنٹ بلاک کروا دیے، مگر حورین کا کہیں سراغ نہ ملا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ وہ تھکا ہارا مینشن واپس لوٹا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ روم میں داخل ہوا، بیڈ پر گرا، اپنی سلگتی کنپتیوں کو دبانے لگا۔ ایک بار مل جاؤ اسٹرابری، تمہارے سارے ڈھیلے اسکرو ٹائٹ نہ کیے تو میرا نام کمگیر خانزادہ نہیں۔ وہ غصے اور تڑپ کے ملے جلے لہجے میں غرایا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر وہ ٹھٹکا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میڈم حورین باتھ روب میں لپٹی ببل شاور سے بھرے ٹب میں سکون سے ہارٹ بات کے مزے لے رہی تھیں۔ کمگیر تیز تیز قدم بھرتا اس کے قریب آیا۔ حورین کا بازو تھام کر اسے جھٹکے سے ٹب میں باہر نکالا، اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ ڈیم اٹ، جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تم نے اسٹرابری۔ کمگیر کے دل کو سکون ملا۔
آج تو پکا تمہیں کھا جاؤں گا اسٹرابری۔ اس نے گھورتے ہوئے اس کے گلابی گال پر ہلکا سا بائٹ کر لیا۔ آہ، کاٹ کیوں رہے ہیں آپ؟ حرین نے خفگی سے اپنا گال سہلایا اور شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بچی ہو تم، پریشان کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے۔ پورا شہر پاگلوں کی طرح چھان مارا، تمہارے باپ کے گھر تک ہو آیا، اور یہاں محترمہ بات کے مزے لے رہی ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں؟ کمگیر اس پر بری طرح بھڑکا۔ تو آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے بچی ہوں، اور بچے تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور بائی دا وے، آپ مجھے ڈھونڈ کیوں رہے تھے؟ حرین نے بڑے معصومانہ انداز میں آنکھیں جھپکائیں اور کہنے لگی، 5 فٹ کی بچی پہلی بار دیکھی ہے میں نے، اور ڈھونڈ اس لیے رہا تھا کہ جب تم نظر نہیں آتی تو کمگیر خانزادہ کا سینہ خالی ہو جاتا ہے۔ میرا دم گھٹنے لگتا ہے جیسے کسی نے آکسیجن سپلائی کاٹ دی ہو۔ مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہو۔ سچ کہوں تو ایک لمحے کے لیے میں بری طرح ڈر گیا تھا حرین۔ اس نے اپنی پیشانی حرین کی پیشانی سے ٹکرائی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر بکھر گئیں۔ تم سے ہی تو میری سانسیں چلتی ہیں، تمہیں کھونا میرے لیے سہانے روح ہے۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں گزار سکتا۔ یہ کہتے ہوئے بے خودی اس کے لبوں پر جھکا اور اپنی تمام تر تڑپ اس لمس میں انڈیل دی۔ تمہارے پاپا بھی تمہاری گمشدگی کا سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے حرین کے چہرے پر بکھری بھیگی لٹوں کو نہایت پیار سے کان کے پیچھے اڑسا اور بولا، کیا پاپا نے میرے بارے میں پوچھا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کمگیر انہوں نے مجھے معاف کر دیا، پلیز ابھی چلیں نا ان سے ملنے۔ حرین نے بے تابی سے اس کا بازو تھاما۔ کل چلیں گے، پرومس میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا، ابھی بہت رات ہو گئی ہے۔ فی الحال تم صرف مجھ پر توجہ دو۔ کمگیر نے اسے خود سے مزید قریب کیا اور نرمی سے سمجھاتے بولا، آپ یہ گینگسٹر والے کام چھوڑ دیں کمگیر، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حرین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، چھوڑ دیا اور کچھ میری جان؟ اس نے بنا سوچے جھٹ سے کہا۔ وہ لیلا کی بچی کہہ رہی تھی کہ آپ شباب کے شوقین ہیں، مطلب آپ لڑکی باز ہیں۔ حرین نے تھوڑی جھجک کے بعد اپنا اگلا وسوسہ زبان پر لایا۔ کمگیر کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ میں ہر الزام قبول کر سکتا ہوں حرین، مگر یہ نہیں۔ کمگیر خانزادہ کی زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ مجھے کبھی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جس نے میرے دل کو دھڑکنا سکھایا۔ میری ابتدا بھی تم ہو، میری انتہا بھی صرف تم ہو۔ آئی لو یو اسٹرابری۔ اس نے حرین کو ایک ہی جھٹکے میں گود میں اٹھایا اور واش روم سے نکل کر کمرے کے بیڈ پر لا بٹھایا۔ مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے کمگیر خانزادہ۔ اس نے پہلی بار کھل کر اپنی جذبات کا اظہار کیا اور شرم سے دوہری ہونے لگی۔ صرف محبت ایسے نہیں، ڈمپل والی پیشکش اب بھی برقرار ہے بیگم۔ کمگیر نے مسکرا کر کہا، مجھے آپ کا یہ ڈمپل بہت پسند ہے۔ حرین نے اپنی انگلی کمگیر کے گال پر موجود ڈمپل پر رکھ دی۔ تو پھر چھو لو اسے، کمگیر نے مدھوج کن لہجے میں اجازت دی۔ حرین نے ہمت جمع کی اور دھیرے سے جھک کر اپنے گلابی لب کمگیر کے گال پر عین اسی جگہ ڈمپل والی جگہ پر رکھ دیے۔ کمگیر کی آنکھوں میں جذبات کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ اس نے حرین کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب میری باری۔ وہ اس کی گردن پر جھکتا چلا گیا۔ تمام دوریاں مٹ گئیں اور دو دلوں کا سنگم ہو گیا۔ کہانی کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔